در سے تراوی در سے تراوی تراویح میں ہم نے قرآن سنا ہے، چلو اس کو سمجھیں یہ دل کی شفا ہے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاة علی، تم اپنی مجالس کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کیا کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا کل قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے پروگرام درس تراویح۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ناظرین، آج آپ اس پروگرام میں سماعت فرمائیں گے قرآن پاک سے 20ویں سپارے پر کچھ گفتگو۔ آئیے سب سے پہلے خلاصتاً چند ایک باتیں عرض کرتا ہوں۔ اس پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ کیا ہے وہ بیان کیا گیا۔ قرآن پاک کی آیہ مبارکہ انک لا تسمع الموتى، اس کا صحیح مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے، اسے بھی ذکر کیا گیا۔ سور پھونکے جانے کا ذکر ہے، ایمان پر ثابت قدم رہنے کی بندوں کو ترغیب بھی دلائی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو واقعہ ہے وہ بھی ذکر کیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے نکاح کا تذکرہ، صندوق کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سمیت جبکہ آپ بچے تھے ابھی، اور فرعون بچوں کو قتل کر رہا تھا جو بنی اسرائیل کے بچے تھے، تو ہوا یہ کہ آپ کے اہل خانہ نے ایک صندوق میں آپ کو لٹا کر اسے پانی میں ڈال دیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نکاح کا اور اس صندوق کا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اس صندوق کا فرعون کے محل میں پہنچنا، قارون کا انجام کیا ہوا؟ آخرت کا گھر اور ایک نیکی کا ثواب کم از کم کتنا ہوگا، اس کا بھی ذکر ہے۔ ہر مسلمان کو اس کی ایمانی قوت کے مطابق آزمایا جاتا ہے۔ دوسروں کو گمراہ اور گناہوں میں مبتلا کرنے کا انجام بت عاجز ہے، بے اختیار ہے، اس کی مثال بھی بیان کی گئی ہے۔ آئیے کچھ مختصر وضاحت۔ اللہ تبارک و تعالی کی معرفت کا ذریعہ کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ فرمایا یا وہ بہتر ہے جس نے آسمان و زمین بنائے اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس پانی سے بارونق باغ اگائے۔ تمہارے لیے ممکن نہ تھا کہ تم ان باغوں کے درخت اگا دیتے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس آیت میں پودوں، سمندروں، دریاؤں کے بارے میں علم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ۔ انسان غور و فکر کرتا ہے نا، سمندروں کے بارے میں، پودوں کے بارے میں، دریاؤں کے بارے میں، تو اللہ کی معرفت حاصل ہونے کا یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو لہذا جو لوگ
ان چیزوں کا علم رکھتے ہیں وہ دلائل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور معرفت کو بہت آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور آیت نمبر 80 میں فرمایا گیا کہ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ مفسرین کے مطابق آیت کے اندر جو لفظ موتا آیا ہے اس سے مراد کفار ہیں، یعنی جن لوگوں کے دل مردہ ہو چکے ہیں آپ ان کو واعظ و نصیحت اور حق بات نہیں سنا سکتے، کیونکہ مردہ دل ہونے کی وجہ سے ان کے اوپر کوئی نصیحت اثر ہی نہیں کرتی۔ لہٰذا اس آیہ مبارکہ کو لے کر مردوں سے سننے کی نفی پر استدلال کرنا یہ سراسر غلط ہے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی آیت میں ہے بے شک تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ تم بہروں کو پکار سنا سکتے ہو جب وہ پیٹھ دے کر پھر رہے ہوں۔ تو یہ جو کہا گیا ہے اس سے مراد وہ حقیقی مردے نہیں ہیں کہ جن کی روح نکال لی جاتی ہے، بلکہ ان کی سماعتیں تو بڑھ جاتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کے دن جب کفار قتل کر دیے گئے، ہلاک ہو گئے، تو انہیں بدر کے کنویں میں ڈال کر انہیں خطاب فرمایا تھا، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واضح کیا کہ ان کی سماعتیں بڑھ جاتی ہیں، یعنی یہ گویا سنتے ہیں۔ تو یہاں اس آیت سے مراد وہ حقیقی مردے نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد موتا سے کفار ہیں، ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں، ان کو واعظ و نصیحت اور حق بات اگرچہ آپ سناتے ہیں، لیکن یہ اگرچہ سنتے بھی ہوں لیکن چونکہ اسے مانتے نہیں ہیں، اس وجہ سے ان کا عالم یا ان کی کیفیت ایسی ہے گویا کہ یہ مردہ ہیں۔ مردہ دل ہونے کی وجہ سے ان پر کوئی نصیحت اثر ہی نہیں کرتی۔ تو صحیح مفہوم جو تھا آیہ مبارکہ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اسے بھی واضح کر دیا ہمارے مفسرین نے۔ آیت نمبر 87 میں بیان کیا گیا کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو اس کی آواز سن کر زمین و آسمان میں موجود تمام جاندار خوف زدہ ہو جائیں گے، اور اسی خوف کی وجہ سے وہ مر بھی جائیں گے، لیکن جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ فرمایا وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ۔ اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب گھبرا جائیں گے مگر وہ جنہیں اللہ چاہے، اور سب اس کے حضور عاجزی کرتے ہوئے حاضر ہوں گے۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے آیت نمبر 91 میں یہ فرمایا گیا کہ آپ فرما دیں کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں رہوں اور قرآن کی تلاوت کروں، سو جس نے ہدایت قبول کی اس میں اسی کا فائدہ ہے، اور جو راہ راست سے بھٹک گیا تو کہہ دے کہ میں صرف عذاب سے ڈرنے والوں میں سے ہوں۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين۔ فرمایا مجھے تو یہی حکم ہوا ہے کہ میں اس شہر یعنی مکہ کے رب کی عبادت کروں جس نے اسے حرمت والا بنایا ہے، اور ہر شے اسی کی ملکیت ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ فرما برداروں میں رہوں۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ ناظرین اس کے بعد ہے سورہ قصص۔ اس میں 4 آیتوں کے علاوہ بقیہ جو صورت ہے وہ مکیہ ہے، 9 رکوع اور 88 آیات بینات ہیں۔ قصص کا معنی ہے واقعات اور قصے، اور چونکہ اس صورت میں مختلف قصے بیان ہوئے ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، قارون کا قصہ، تو یہ مختلف چونکہ قصے اس سورہ مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں تو اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ القصص
یا سورۃ القصص۔ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں ایک بار پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر ہے۔ یہاں اس مرحلے کو بیان کیا گیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر سے فرعون کے دربار میں پہنچے تو بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرنے کا قانون اس وقت بھی موجود تھا۔ ایسے میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے سنا کہ ان کے فرزند فرعون کے ہاتھ میں پہنچ گئے ہیں تو یہ سن کر ان کا جو دل تھا وہ بے قرار ہو گیا۔ اور ایک ماں کا دل آپ تو جانتے ہی ہیں ناظرین، پھر نبی کی ماں ہے، تو یہ سن کر ان کا جو دل تھا وہ بے قرار ہو گیا۔ اگر ہم الہام کر کے ان کا حوصلہ نہ بڑھاتے کہ آپ یقین رکھیں ہم تمہارے فرزند کو لٹائیں گے، پھیر لائیں گے، تو بے شک اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ قریب تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو ظاہر کر دیتی اور ممتا کی محبت کے جوش میں ہائے میرے بیٹے، ہائے میرے بیٹے پکار اٹھتی۔ یعنی ان کی والدہ محترمہ کو صبر دینے والی ذات بھی اللہ کریم کی ذات پاک ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا جو راز تھا، اگر والدہ صبر نہ کر پاتی تو وہ ظاہر ہو جاتا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور صبح کے وقت موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا، بے شک قریب تھا کہ وہ اسے ظاہر کر دیتی اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے کہ وہ ہمارے وعدے پر یقین رکھنے والوں میں سے رہے۔ ناظرین، پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی والدہ کے ساتھ ملا دیا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ سمندر کی لہروں نے اس صندوق کو فرعون کے محل تک پہنچا دیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ جو کہ ایک مومنہ خاتون تھی، انہوں نے صندوق میں ایک خوبصورت بچے کو آتے ہوئے دیکھا تو فرعون سے کہا کہ اسے قتل نہ کرے، شاید یہ میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، ہم سے اب کوئی اولاد کا ہونا یہ ممکن نہیں ہے، تو کیوں نہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لے۔ تو فرعون نے آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فرمائش پر موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ جو تھا وہ ملتوی کر دیا اور ان کے پالنے پر وہ رضامند ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن آپ کو دیکھنے گئی تھی کہ یہ صندوق کہاں پر جاتا ہے۔ جب وہ فرعون کے دربار تک جا پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی تعاقب کرتے ہوئے فرعون کے محل تک پہنچ گئی۔ وہاں فرعون نے اعلان کر دیا کہ مجھے اس بچے کے لیے ایک دائی کی ضرورت ہے۔ بہت سی دائیاں تھیں جو وہاں پہنچی، موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے اور کوشش بھی کی، مگر اللہ پاک نے گویا کسی اور کا دودھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ممنوع قرار دے دیا تھا، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کسی اور کا دودھ پیتے ہی نہ تھے۔ یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن آگے بڑھی اور کہنے لگی کہ کیا میں آپ کو ایک ایسا خاندان نہ بتا دوں کہ جو آپ کے اس بچے کی کفالت کر دے اور اس عورت کا دودھ بھی بچہ یہ پی لے گا۔ فرعون اس بات سے راضی ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دربار میں لایا گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اپنی گود میں لیا تو موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے اور آپ علیہ السلام نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پرورش پاتے رہے۔ جب جوان ہوئے تو اللہ پاک نے ان کو علم و حکمت عطا فرمائی۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 12، 13 اور 14 میں اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح کس سے ہوا، کیسے ہوا، اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 23 سے لے کر 28 تک اس کا ذکر بھی موجود ہے۔ پھر ایک اور شخص کا واقعہ بیان ہوا جسے قارون کہا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا، بہت شکیل اور خوبصورت آدمی تھا، اسی لیے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اسے منور بھی کہا کرتے تھے۔ اس بات کے ساتھ ساتھ اس میں یہ کمال بھی تھا
کہ وہ بنی اسرائیل میں توریت کا بہت بڑا عالم اور بہت ہی ملنسار اور با اخلاق انسان گنا جاتا تھا، اور لوگ اس کا بہت ہی ادب و احترام کیا کرتے تھے، لیکن بے شمار دولت اس کے ہاتھ آتے ہی اس کے حالات میں ایک دم تغیر پیدا ہو گیا، اور سامری کی طرح وہ منافق ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا معاذ اللہ دشمن بن گیا، اعلیٰ درجے کا متکبر ہوا اور مغرور ٹھہرا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو یہ عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مالوں میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ کا نکالے گا، مگر جب اس نے مالوں کا حساب کیا تو ایک بہت بڑی رقم تھی جو زکوٰۃ کی نکلتی تھی۔ یہ دیکھ کر اس پر ایک دم حرص اور بخل کا بھوت سوار ہو گیا، اور نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہو گیا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے تمہارے مالوں کو لینا چاہتے ہیں تم سے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو وہ دور کرنے کی کوشش کرنے لگا اور گندی اور گھناؤنی چالیں چلنے لگا۔ اس نے چال چلی، ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر آمادہ کیا کہ وہ آپ پر بدکاری کا الزام لگا دے۔ چنانچہ عین اس وقت کہ جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واز کر رہے تھے، قارون نے آپ کو ٹوکا اور الزام لگا دیا کہ معاذ اللہ فلانی عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے آپ نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت جب آپ کے سامنے لائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا تھا اور عافیت و سلامتی کے ساتھ دریا کے پار کرا کر فرعون سے نجات دی تھی، سچ سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی، اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ عز و جل کے نبی، مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ کے اوپر بہتان لگانے پر آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر سجدہ شکر میں چلے گئے، اور بحالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی، اے اللہ قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما دے۔ پھر آپ نے مجمع سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے، اور جو میرا ساتھی ہے وہ قارون سے بالکل جدا ہو جائے۔ چنانچہ 2 بندوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین تو اس کو پکڑ لے، تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے یہی فرمایا تو وہ کمر تک زمین میں دھنس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے لگا، بلبلانے لگا، قرابت و رشتہ داری کے واسطے دینے لگا، مگر آپ نے کوئی التفات نہ فرمایا، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھنس گیا۔ 2 منحوس آدمی جو قارون کے ساتھی ہوئے تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دنسا دیا ہے تاکہ قارون کے مکان اور ان کے خزانوں پر خود قبضہ کر لیں۔ معاذ اللہ، یہ پھر بھی دیکھ کر انہوں نے نہ سمجھا، انہوں نے نہ سیکھا، تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانے بھی زمین میں دھنس جائیں۔ چنانچہ قارون کا مکان جو سونے کا تھا اور اس کا سارا خزانہ بھی زمین کے اندر دھنس گیا۔ یہ قارون کا انجام ہوا۔ دولت آئے نہ آئے، انسان کو اللہ کی بارگاہ میں صابر و شاکر رہنا چاہیے، اس کے احکام پر عمل کرتا رہے، حالات کیسے بھی ہوں، غریبی ہے، اعتدالی ہے، کشادگی ہے، امیری ہے، بہت زیادہ مال آ گیا ہے، جو کچھ بھی ہے، اللہ کے احکام سے روگردانی کرنے والا وہ بہتر انجام کو نہیں پہنچتا۔ کامیابی اسی میں ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے پر کاربند رہے، وہ اللہ رب العزت کے رستے کو پکڑ لے، اس کے احکام پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بسر کرے۔ آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت کا گھر، جنت کی خبریں تم نے سنی اور جس کے اوصاف تم تک پہنچے، اس گھر کا مستحق ہم ان لوگوں کو بناتے ہیں جو زمین میں نہ تو ایمان لانے سے تکبر کرتے ہیں اور نہ ایمان لانے والوں پر بڑائی چاہتے ہیں، اور نہ ہی گناہ کر کے فساد چاہتے ہیں، اور آخرت کا انجام پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔ اللہ کریم
آیت نمبر 83 میں فرماتا ہے تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں جو زمین میں تکبر اور فساد نہیں چاہتے، اور اچھا انجام پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔ آیت نمبر 84 میں قیامت کے دن جو شخص ایمان اور نیک اعمال لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس کے لیے اس نیکی کا اس سے بہتر بدلہ ہے کہ اسے ایک نیکی کا ثواب کم از کم 10 گنا ملے گا۔ نیکی 2 1 کی تھی، ثواب جناب 10 گنا لکھا ہوا ہے، اور زیادہ یعنی 10 سے بھی زیادہ اس کی کوئی حد نہیں۔ 200 1000 700 7 گنا کروڑوں میں اس کی کوئی حد نہیں، جس کو جو چاہے اللہ رب العزت عطا فرمائے۔ پھر یہ ملنے والا جو ثواب ہے یہ دائمی ہے، ایسا نہیں کہ چلا جائے گا، یہ کبھی فنا نہیں ہوگا، اور یہ ثواب اس کے خیال و گمان سے بالکل بالاتر ہوگا، انسان کی سوچ بھی نہیں۔ اور جو بندہ برے اعمال لے کر حاضر ہوگا تو برا کام کرنے والوں کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا وہ کرتے تھے، یعنی سزا کے معاملے میں اتنی ہی ہے جتنا کیا، لیکن معاملہ جب نیکیوں کا آ جاتا ہے تو ثواب بڑھ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت سے اسے اس کے گناہوں کے مطابق ہی سزا ملے گی، اور اس میں اضافہ نہ ہوگا۔ چنانچہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے من جاء بالحسنہ فلہ خیر منہا ومن جاء بالسیئہ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون۔ جو نیکی لائے گا اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہے، اور جو برائی لائے تو برا کام کرنے والوں کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا وہ کرتے تھے۔ اس کے بعد سورہ عنکبوت ہے، یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، 7 رکوع اور 69 آیات بینات ہیں۔ عربی میں مکڑی کو عنکبوت کہا جاتا ہے، اور چونکہ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 41 میں اللہ وحدہ لا شریک نے شرک کے بطلان پر، کہ شرک باطل ہے، شرک کے بطلان پر عنکبوت یعنی مکڑی کی مثال دے کر سمجھایا، اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کو عنکبوت کہا گیا۔ ہر مسلمان کو اس کی ایمانی قوت کے مطابق آزمایا جاتا ہے، اس کا ذکر بھی موجود ہے۔ دوسروں کو گمراہ اور گناہوں میں مبتلا کرنے والے جو لوگ ہیں ان کا انجام کیا ہوگا؟ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور بے شک ضرور بوجھ اٹھائیں گے، اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بوجھ اٹھائیں گے، یعنی اوروں کا بوجھ بھی ان کے سر پہ پڑے گا، اور ضرور ان سے قیامت کے دن ان کے بہتانوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بت عاجز ہیں، بے اختیار ہیں، مثال کے ساتھ بتایا گیا، اور بہت کچھ ہے اس بارے میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہم سب کے دلوں میں قرآن پاک کی سچی محبت پیدا فرمائے، ہم قرآن پڑھنے والے، قرآن سمجھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ درس تراوی، درس تراوی، تراویح میں ہم نے قرآن سنا ہے، چلو اس کو سمجھیں یہ دل کی شفا ہے۔